اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم اپنے اس کے کورس کا چوتھا سیمسٹر شروع کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ کے حوالے سے۔ اچھا، بر صغیر کی تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ویسے تو ہم بنیادی طور پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے، مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے، مسلمانوں کی ہندوستان میں بر صغیر ہند و پاک میں کب آمد ہوئی اور پھر کس طرح سے ان کا دور گزرا۔ لیکن ظاہر ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اچھا، بیک گراؤنڈ کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ وہ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے تو اس میں بہت سے الفاظ ایسے آئیں گے جو ٹھیک سنسکرت یا ہندی کی زبان کے ہیں، تو ممکن ہے ان کے تلفظ میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے۔ ہمارے پاس کم سے کم 2-3 آدمی ایسے ہیں، خاص طور سے شاہنواز صاحب ہیں، اسد قدوئی صاحب ہیں، ہمارے عارف بھائی بھی ہیں، تو یہ حضرات ایسے ہیں جو مطلب کافی حد تک اس زبان سے واقف ہیں، تو اگر کسی جگہ تلفظ میں کوئی مجھ سے غلطی یا کوئی سہو سرزد ہو جائے تو ظاہر عنایت نشاندہی کر دیجیے گا۔ ضرور۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہندوستانیوں کا یعنی اسلام سے پہلے ان کے عقائد جو ہیں ان کے بارے میں تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہندو ازم جو ہے وہ تناسخ کے معاملے پہ یقین رکھتا ہے، یعنی تناسخ سے مراد یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے نزدیک انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ مر جاتا ہے تو ایکچولی وہ کسی ایسی کیفیت میں رہتا ہے جہاں سے وہ دوبارہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پہ اس کے دوبارہ آنے کی جو شخصیت ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جنم میں وہ اگر انسان ہے تو اگلے جنم میں وہ کتا بلی بن کے پیدا ہو جائے یا کسی اور اچھے مرتبے پہ آ جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تناسخ کا علم تو مطلب ہمارے سامنے ہے کہ ہندو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ جو تصور ہے ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور 4 حصوں میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ ہے ستیگ، دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے تریتا یگ، تیسرا حصہ ہے دوابر یگ، اور چوتھا حصہ ہے کل یگ۔ اچھا، اور اس میں مطلب ہر حصہ جو ہے اس کا باقاعدہ ایئر کے حساب سے پیریڈ تک کا تعین ہے۔ مثال کے طور پر ست یگ، ست کہتے ہیں سچ کو، تو وہ زمانہ جس میں 100% لوگ راہ راست پہ رہے، وہ زمانہ جو ہے وہ 17,28,000 سال کا ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو تریتا یا ترتیہ، میں نہیں کہہ سکتا ترتیہ یگ ہے، ترتیہ یگ جو ہے یہ 12,96,000 سال کا ہے، اور اس میں 100% جو حق پرست لوگ تھے وہ نہیں رہے، لیکن راہ راست پہ رہنے والے لوگ صرف 75% رہے، جو ظاہر بہت بڑی تعداد ہے 75%۔ ترتیہ یگ جو ہے یہ 12,96,000 سال تک، یعنی تقریباً 13 لاکھ سال جو ہے اس حد تک جاری رہتا ہے۔ سوری، اس کے نام ریپیٹ کر دیں گے؟ میں وہ سپیلنگ نہیں لکھ پا رہی۔ اچھا، ست یگ، ست یگ سے سین تے
اور یگ جو ہے یگ زمانے کو کہتے ہیں یہ اور کاف. تو دوسرا ہے ترتیہ یگ, تیرے تے یہ الف, ترتیہ یگ. اوکے. اور یہ ہے 12,96,000 سال کا. راشد بھائی یہ ترتر جو آپ نے بتایا ترتیہ, یہ ترتیہ نہیں, یہ ترتر یگ. اچھا ترت یگ. یعنی اب وہ بات یہ کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, میں نے اسی لیے بات کہہ دی تھی, اس لیے کہ ظاہر اردو میں جب لکھا جاتا ہے تو پھر تو ہم اسے اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے اردو میں لکھا گیا ہے, یا ترت یگ. ترت یگ, ٹھیک. اچھا, پھر اس کے بعد دوابر یگ ہے. دوابر یگ جو ہے اس میں اس کے سال ہوتے ہیں 8,64,000. یہ 8,64,000 سال ہے, اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں تقریباً 30% لوگ جو ہیں وہ راہ راست میں ہے, 70% جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد کل یگ ہے, اور کل یگ جو ہے 4,32,000 سال کا ہوتا ہے, اور اس میں صرف 25% لوگ راہ راست پہ ہوتے ہیں, اور باقی لوگ جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ کل یگ جو ہے جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں, یہ اس میں طبعی عمر انسان کی جو ہے وہ ایوریج 100 سال کی. اس سے پہلے کے جو دوابر یگ تھا اس میں 1,000 سال کی طبعی عمر ہے, اور اسی طرح سے عمر جو ہے ہر یگ میں بڑھتی چلی گئی ہے, یا یوں کہنا چاہیے گھٹتی گئی ہے. یعنی ست یگ سے اگر ہم شروع کریں تو کل یگ تک عمر بھی گھٹتی گئی ہے, اور راہ راست پہ رہنے کے والے لوگوں کا پرسنٹیج جو ہے وہ بھی گھٹتا چلا گیا ہے. لیکن کل یگ ختم ہونے کے بعد دنیا ختم نہیں ہو جاتی, یہ سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ست یگ میں پہنچ جاتے ہیں, اور پھر وہ سائیکل وہیں سے چلتا رہتا ہے. تو اس طرح سے جو ان کا آواگمن کا سلسلہ ہے کہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ اس طرح سے جاری و ساری رہتا ہے. اس پہ وہ لگایا ہے جی, یوسف نے مجھے دے دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ مٹی, پانی, آگ, ہوا اور آکاش, جسے ہم آکاش بھی کہتے ہیں, ان کے ایک طرح سے ان کے ربط سے بنی ہے. مٹی, پانی, آگ اور ہوا تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے, اور آکاش کا بھی معاملہ ہے کہ ان کے نزدیک آکاش جو ہے یہ آسمان کوئی ویسے کوئی چیز نہیں ہے, لیکن کچھ جو گرد و غبار وغیرہ اڑتا رہتا ہے, یہ سب جم گیا ہے, اور یہ جم کے اس کی شکل آسمان جیسی ہو گئی ہے. تو یہ ان کے نزدیک آسمان جو ہے ایک سالڈ چیز ہے بیسیکلی. جیسے ہمارے یہاں تصور ہے 7 آسمانوں کا, اور ہمارے یہاں 7 آسمانوں کا تصور جو ہے کسی بھی آسمان کا تصور سالڈ چیز کی طرح سے نہیں, بلکہ ہر آسمان میں اس کا اپنا اپنا نظام ہے. وہ خیر مطلب وہ اس پر الگ گفتگو ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے ایک ان کے یہاں شخصیت ہے جسے برہما کہتے ہیں. اچھا, برہما کے بارے میں بھی ہمارے پاس تو تصور صرف یہ تھا کہ ایک برہما ہے, اور ان کے ہندوؤں کے تصور کے مطابق یعنی ہمارے پاس جو تصور ہندوؤں کے تصور کے مطابق تھا اس میں ایک برہما ہے, اور اس کے ہاتھ, پیر اور مختلف جسم کے حصوں سے 4 قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں, اور وہ اس وجہ سے وہ 4 مختلف کلاسز بن گئی انسان کی, جسے ہم ذات پات کی تخصیص کہتے ہیں, جس میں سب سے اعلیٰ درجہ برہمن کا ہے, پھر کتری ہے, پھر ویش ہے, اور پھر شودر ہے. اچھا, لیکن جو بات تاریخ ورثہ میں نے دیکھی جو مجھے تھوڑی سی مطلب نئی لگی, وہ یہ ہے کہ برہما بھی ایک نہیں ہے, بلکہ ہر زمانے میں ایک برہما ہوتا ہے, اور وہ برہما جو ہے وہ مطلب جب وہ نہیں رہتا تو پھر اس کی بجائے کوئی دوسرا بیچتا, سے ہزاروں برہما جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس طرح سے آسمان پہ جو ستارے ہیں یہ ان کے اصل میں قدیم بزرگ جو ہیں یہ اپنے مطلب یہ کہ اپنی عبادت اور اپنی نیکی کی بنیاد پہ انہیں نورانی وجود جو ہے انہیں عطا کر دیا گیا ہے. اور اس میں سے وہ ستارے جو بہت دور نظر آتے ہیں وہ تو بہت ہی بڑے درجے کے بزرگ تھے,
اور وہ پھر اس دنیا میں واپس نہیں آتے. لیکن جو ستارے چمکدار ہمیں نظر آتے ہیں قریب کے, ان کو اس بات کی اجازت مل سکتی ہے کہ وہ اس دنیا میں واپس آ سکیں. اب بات یہ کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک تو ساری بات بالکل فضولیات محسوس ہوگی, لیکن بہرحال یہ ان کے عقائد جنری رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ میں اس وقت بھی جو بات عرض کر رہا ہوں وہ ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, ظاہر ہمارا عقیدہ یہ بالکل نہیں. اچھا, یہ تو ان کے مطلب سمجھ لیجیے کہ یہ تو ان کے عقائد کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو ہو گئی, اور اس پر ہم ضرورت پڑے گی تو آگے جہاں تفصیل کی ضرورت ہوگی وہاں تفصیل کر لیں گے. میرا خیال اس سے تفصیل کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے. جب بر صغیر ہند پاک کی تاریخ ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو آثار ملتے ہیں وہ تقریباً 5000 سال پہلے تک کے ملتے ہیں. اور سب سے پرانی تہذیب جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہ وادی سندھ کی تہذیب نظر آتی ہے. وہ ہڑپا, منجدارو اور کیا کہتے ہیں آپ کے کوٹدو اور کوٹ اور عامری, 3-4-5 علاقے اور ہیں جہاں پہ خاص طور سے اس تہذیب کے آثار ملے ہیں. اور جب اس مطلب کھدائی ہوئی تو اندازہ یہ ہوا کہ یہ بالکل مطلب یہ کہ غیر مہذب لوگ نہیں تھے, باقاعدہ تہذیب یافتہ لوگ تھے. اچھے عمدہ مکانات جو ہے اس کے آثار ملے ہیں, مکانات بنائے, مکانات میں رہتے تھے. ان کے پاس حمام کے آثار ملے ہیں, ان کے پاس یہ سمجھے کہ تالاب ہیں اور کیا کہتے ہیں کنویں ہیں, محلات ہیں, سڑکیں ہیں, نالیاں ہیں, عبادت گاہیں ہیں, مکتب ہیں. تو مطلب جو انسانی ضرورت کی جو چیزیں ہمیں اس وقت نظر آتی ہیں یہ کم و بیش سب اس زمانے میں موجود تھی. اور ظاہر ہے مطلب یہ کہ اس زمانے میں موجود تھی تو بالکل آج کی شکل کی تو نہیں تھی, لیکن وہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے مطلب مہذب انداز میں رہتے تھے. جتنی ضروریات ہیں, اسکول بھی تھے, مطلب عبادت گاہیں بھی تھیں, محل بھی تھے, چھوٹے مکانات بھی تھے, بڑے مکانات بھی تھے, نالیاں بھی تھی, کنویں بھی تھے. جو چیزیں مطلب انسانی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں ایک مہذب قوم کے لیے, وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں. اور انہی آثار سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ لوگ عمدہ لباس پہنتے تھے, زیورات کا استعمال ان کے ہاں بہت عام تھا. پیشے کے اعتبار سے بھی اندازہ ہوا کہ وہ لوگ غلہ بانی کرتے تھے, بھیڑ بکریاں پالتے تھے, زراعت کرتے تھے. اور کشتی رانی جو ہے اس کے بھی آثار ملتے ہیں کہ باقاعدہ یہ دریاؤں میں کشتی چلاتے تھے. یقیناً مطلب مچھلیاں پکڑتے ہوں تو ماہی گیری کا پیشہ بھی رہا ہوگا. پھر اس کے بعد صنعت و حرفت کے اعتبار سے بھی ایسے اشارات ملتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کانسی کے برتن یا اس کے مطلب ظروف کہہ لیجیے, چاہے وہ صرف اس کے لیے ہوں, زبائش کے لیے ہوں یا استعمال کے لیے ہوں, دونوں صورتیں ہیں. کانسی کے, پیتل کے, تانبے کے, لکڑی کا کام نظر آتا ہے. اور اس حوالے سے مطلب یہ اچھی ٹھیک ٹھاک مناسب قسم کی تہذیب نظر آتی ہے. اور تقریباً اس کا پیریڈ جو ہے 5000 سال پہلے کا ہے. اچھا, 5000 سال پہلے جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تقریباً 3000 BC کا زمانہ ہوگا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے بنو عباس کے زمانے کی, تو اس وقت میں نے مصر کی تہذیب کے بارے میں عرض کیا تھا کہ مصر کی تہذیب کو جو آثار ملتے ہیں وہ 5500 سال پہلے تک کے ملتے ہیں. اور لیکن جو باقاعدہ ان کے ہاں تہذیب ڈیولپ ہوئی ہے وہ تہذیب ڈیولپ ہوئی ہے تقریباً 3300 یعنی تقریباً 3300 BC. تو وہ زمانہ جو ہے 3000 BC ان کا زمانہ اور 3300 BC ایجپٹ کا زمانہ, یہ تقریباً کم و بیش ایک ہی زمانہ معلوم ہوتا ہے, تھوڑے سے ویریشن کے ساتھ. تو مطلب جو ہم دیکھیے, بات اس کا تذکرہ میں خاص طور سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اب ہم دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں دیکھتے ہیں تو چاہے وہ ہندوستان کی تہذیب ہو یا مطلب مصر کی تہذیب ہو یا یونان کی تہذیب ہو, اس میں آپ کو پیریڈ یہ نظر آتے ہیں کہ تقریباً کسی نہ کسی طرح سے وہ 3000 BC تک تو پہنچ جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہندوستان کی تہذیب جو ہے وہ بھی تقریباً 5000 سال پرانی یعنی 3000 BC تک کی نظر آتی ہے. پھر
تقریباً 1500 BC کا زمانہ ہے جب اس علاقے میں آریوں کی آمد ہوئی ہے. یہ آریہ جو ہیں یہ مطلب اپنے علاقے سے نکل کے پھیلے ہیں پوری دنیا میں. تو ان کا ایک بڑا حصہ جرمنی کی طرف گیا ہے اور ایک بہت بڑا حصہ جو ہے یہ اس علاقے میں آیا ہے، ہندوستان پاکستان کے علاقے میں. جنگجو لوگ تھے، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے، اگر میں غلطی نہیں کہہ رہا ہوں تو دراوڑ کہلاتے تھے. تو وہ جو ہیں وہ چونکہ زراعت پیشہ لوگ تھے تو وہ جنگ کتاب نہیں لا سکے، اور انہوں نے انہیں قتل و غارت کر کے ان کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ خود کو اپنا تسلط قائم کر دیا. آریہ دور جو ہے، اب یہ دیکھیے آریہ دور جو ہے وہ تقریباً 1500 BC سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بھی 2 میجر حصے کر لیجیے. پہلا حصہ جو ہے وہ ہے 1000 سال کا، یعنی 1500 BC سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 500 BC تک جاتا ہے. اس دور کو کہا جاتا ہے ویدک دور. یہ وہ دور ہے جس میں جو بڑا امن و آشتی کا زمانہ ہے، جس میں یعنی اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ انہوں نے یہاں اپنا راج یا اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے یہاں جو موجود قوم تھی اس سے جنگ کی، اس سے صفحہ سے مٹا دیا. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہ باقاعدہ یہاں جنگ و جدال نہیں ہوا، اور یہ بہت ٹھیک ٹھاک امن و آشتی کے ساتھ رہتے رہے تقریباً 1000 سال. راشد بھائی ذرا ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی یہ جب یہ آریاز آئے ہیں نارتھن انڈیا سے تو انہوں نے ڈراویڈینز کو، ہم لوگ ڈراوڈ کو انہوں نے ساؤتھ میں ڈھکیل دیا تھا. اچھا. اور اس وقت جو ساؤتھ انڈیا ہے اٹ از آلموسٹ 90% ڈراویڈینز. اچھا. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے جو رنگ ہے وہ ایک طرح سے براؤنش یا وہ ہوتے ہیں. تو ڈراویڈینز آر اسٹل دیئر ان انڈیا. اچھا ٹھیک ہے، چلیے بہت اچھا ہوا، جزاک اللہ خیر. مطلب یہ کہ بہرحال ایسا ہوا کہ سندھ کے علاقے میں جہاں وہ آباد تھے وہاں سے ان کو مطلب یہ کہ بہرحال ایکسٹرمینیٹ کر دیا گیا. اب وہ جان بچا کے بھاگے اگر جنوب کے علاقے، ساؤتھ کے علاقے میں، تو وہاں مطلب جیسے قدوئی صاحب فرما رہی تھی بات ٹھیک ہوگی. میں مطلب اس کا تذکرہ میں نے مطلب جو تاریخی کتابیں میرے سامنے آئی اس میں نہیں آیا، لیکن میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے توجہ دلائی تھی کہ آپ وہاں رہتے ہیں اور ظاہر آپ کچھ زیادہ واقف ہوں گے اس بات سے. بہرحال جزاک اللہ خیر. تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہوا کہ ان دراوڑ جو ہیں ان لوگوں کو آریان نے یہاں سے باہر نکالا اور خود اپنا تسلط قائم کر دیا. 1000 سال تک یہ اس علاقے میں امن و آشتی کے ساتھ رہے. یہ وہی دور ہے، اس کو ویدک دور کہتے ہیں اس لیے خاص طور سے کہ جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے وید، اس کے 4 ڈفرینٹ ورژن ہیں: رگ وید، یجر وید، اتھر وید اور سام وید. یہ چاروں ویدیں جو ہیں یہ اسی زمانے میں مطلب ان کی لکھی گئی ہیں. تو یہ زمانہ جو ہے ان کا اس طرح سے گزرا. پھر اس کے بعد جو زمانہ شروع ہوا ہے 500 BC سے، وہ جو ہے وہ دور شجاعت کہلاتا ہے. ان دور شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس دوران جنگ و جدال بھی ہوا ہے اور وہ امن و سکون جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکا. رامائن اور مہابھارت جو ہیں یہ دونوں کہانیاں، دونوں جنگوں کی کہانیاں بنیادی طور پہ، اور یہ دونوں جنگوں کی کہانیاں جو ہیں یہ اسی زمانے کی ہیں. رامائن جو ہے مطلب میں کہانی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن رامائن جو ہے وہ رام راون اور سیتا ان کے حوالے سے کہانی ہے. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اسے بیان کر دوں گا، لیکن میں خالی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مہابھارت جو ہے وہ کوروں اور پانڈوؤں کے درمیان ایک ہی خاندان کے 2 سلسلے جو تھے ان میں آپس میں جنگ ہوئی اور بہت زبردست کشت و خون ہوا. اور بہرحال اس کی جو تفصیل لکھی گئی وہ مہابھارت کے نام سے موجود ہے. یہ دونوں مہابھارت اور رامائن جو ہیں وہ ہندو عقیدے کا حصہ ہیں، اور خاص طور سے اس لیے کہ مہابھارت جو ہے اس میں
مطلب ایک طرف پہ کرشن چندر تھے جو ظاہر مذہبی عقیدے کے اعتبار سے ان کے بہت بڑے آدمی ہیں، نبی تو نہیں کہوں گا، اوتار ان کے یہاں کہا جاتے ہیں، بڑے اوتاروں میں سے ان کا شمار ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ رامائن اور مہابھارت جیسی جنگیں لڑی گئیں. دوسری یہ وہ کچھ رسوم جو ہیں جو اس وقت بھی خیر اب تو شاید میں نہیں کہہ سکتا میرا خیال تقریباً ختم ہو گئی ہیں، لیکن دو رسومات جن کا تذکرہ ہم تاریخ میں بہت پڑھتے ہیں. ایک سوئمبر کا، سوئمبر تو وہ رسم ہے جو لڑکی کی شادی کے وقت رچائی جاتی ہے اور اس میں اس بات کا انتخاب کرتی ہے لڑکی کو کس شخص کو اپنے شوہر کے طور پہ پسند کرتی ہے. تو سوئمبر کا تذکرہ تو تاریخ میں مختلف حوالوں سے مختلف جگہوں پہ آیا ہے، اور اگر ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے تو سنجوکتا قنوج کا راجہ پرتھویراج جو تھا اور اس کی کہانی بہت مشہور ہے. تو سوئمبر کے حوالے سے خاص طور سے تو ایک تو سوئمبر کی رسم اور دوسری ستی کی رسم. ستی کی رسم آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ستی کی رسم جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ چتا میں جل کے مر جاتی ہے. اس کو یہ رسم ابھی تک رائٹس تھی اور اس کو بہت ڈسکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میرا خیال یہ اب تقریباً ختم ہو گئی، لیکن ہو سکتا ہے چھپ چھپا کے کہیں اب بھی چل رہی ہو. اس کے بارے میں وہ لوگ زیادہ بہتر بتا سکیں گے جو اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں اور اس سے زیادہ واقف ہیں. اسی دوران میں منو کا جو دھرم ہے اس نے اس کو ترتیب دیا، اور یہ وہی دھرم ہے جس میں انسان کو ذات پات کی اس کی تخصیص ہوئی ہے. 4 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، وہ چاروں کیٹیگریز جو ہیں اس کے حوالے سے ان کے رتبے کو تعین کیا گیا ہے. اور مطلب خاص طور سے شودر جو ہیں ان کا رتبہ تو اتنا نیچے گرا دیا گیا ہے کہ شاید جانوروں کو رتبے سے بھی نیچے کر دیا گیا. مثال کے طور پہ یعنی میں صرف اشارے کے طور پہ عرض کروں گا کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر براہمنا شلوک پڑھ رہا ہو، یعنی جو ان کی ایک طرح سے دینی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، اور وہ کسی شودر کے کانوں میں پڑ جائے غلطی سے سہون یا جیسے بھی ہو کہ کوئی سن لے، تو اسے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا. یہ سلوک تو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ شودر کا درجہ جو ہے کہنے کو تو وہ انسان ہی تھے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے ان کو اتنا نیچا کر دیا گیا کہ وہ جانوروں سے بھی بہت نیچے چلے گئے. اور یہ اب بھی مطلب یہ کہ ہندوستان میں مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، لیکن یہ پاسی اور چمار وغیرہ جو ہے یہ تو ان کا تذکرہ تم نے بہت پڑھا ہے، بہت سنا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ بالکل اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہ دلت بھی وہی ہے کیا؟ دلت بھی وہی بالکل صحیح ہے. تو یہ تو دلت کا قصہ تو اس وقت بھی چلتا رہتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، میں ایک بار دوہرا دوں کہ رتبے کے اعتبار سے برہمن جو ہے وہ سب سے اوپر درجے کا ذات ہے، اور یہ مذہبی معاملات میں یہ ان کا کہا حرف آخر ہوتا ہے. اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ کھشتری کا ہے. کھشتری جو ہیں لوگ وہ بنیادی طور پہ فوجی لوگ ہوتے ہیں اور سپاہی ان کا پیشہ ہے، اور انہی میں بادشاہت بھی آتی ہے. تو کھشتری ہی جو ہے وہ بادشاہ بھی بنتے ہیں. سیاست اور جنگ یہ ان کا پیشہ ہے بنیادی طور پہ. یہ معاشرے کے رشید بھائی کھشتری نہیں، وہ کھشتری ہیں. کھشتری یہ لکھا مختلف ہے، کہیں چھتری لکھا ہوتا ہے، کہیں چھتری لکھا ہوتا ہے، کہیں کھشتری لکھا ہوتا ہے. تو میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھتری ہوگا، چھتری اور وہ ہوتا ہے برہما. آپ نے جو برہما کا نا برہما ہوتا ہے، برہما اور چھتری. بھائی دیکھیے شاہنواز صاحب، ہم تو وہ پڑھتے ہیں کہ سچ کہہ دوں ہے برہمن اگر تو برا نہ مانے. تو اقبال اس طرح سے کہہ گئے ہم انہیں برہمنی کہتے ہیں، لیکن برہمنی کہتے ہیں، برہمنی کہتے ہیں. برہمن نے برہمن ہی ہے وہ برہمن. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو میں یہ کہہ رہا تھا
کہ ہاں برہمن کے بعد براہمن کی بات میں نے کر لی، چھتری کی بات ہو گئی، چھتری شتری یا کشتری جو بھی کہہ لیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے ویش کا. ویش جو ہے وہ ظاہر تیسرے درجے پہ ہے، تو نہ تو وہ سپہ سالاری اور سپہ گری اور نہ مذہب، اس میں تو کسی میں دخل کر دے نہیں سکتے. تو یہ جو ہے یہ مطلب چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ ہیں، صرف تجارت کے، بلکہ چھوٹے موٹے بھی نہیں کہیں، تجارت پیشہ لوگ جو ہیں یہ ہے اس میں بنیادی طور پہ ویش. اور پھر شودر کے بارے میں نے اس کیا کہ شودر جو ہے جن کو آپ بنیا کہہ سکتے ہیں آج جن کو بنیا تجارت پیشہ لوگ، ظاہر ہے بنیا، ٹھیک ہے ہاں بزنس کمیونٹی ہے. ہاں تو بزنس کمیونٹی، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو دستکار ہوتے ہیں، دستکاری جن کا کام ہے برتن بنانا اور مطلب اس قسم کی چیزیں، تو یہ جو ہے یہ ویش میں آتے ہیں. اور شودر کے بارے میں میں اس کہتا ہوں کہ معاشرے کے جو مطلب نچلے ترین کام ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی، گندگی کو صاف کرنا وغیرہ وغیرہ اس قسم کام جو ہے. چاری صاحب ایک آپ کو میں سوری انٹرپشن کے لیے، لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ منو جو تھا وہ منو واز دیر فقی تھا ان کا، ہی از دا پرسن ہو روٹ دا ہندو لا. ان کی جو مذہبی کتابوں نے جو ہندو لا بنائے، اس لیے منوازم جس کو بولتے ہیں، اور ہندو لا کا جو سورس ہے مین وہ منو ہے. منو کے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو میں نے ایسے میں جو کیا تھا کہ منو نے دھرم تخلیق کیا ہے، اسے ترتیب کیا ہے. تو دھرم جو ہے بنیادی طور پہ وہ وہی ہے جس میں ایک تو انسان کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ پھر ان کے لیے قوانین بنائے گئے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ منو جو ہے منو جو ہے وہ ہندو مذہب میں اب بھی مطلب ایک طرح سے سمجھیے کہ اس کے مذہب کی اس کے ترتیب دی و قوانین کی پابندی ہوتی ہے، کم سے کم نظریاتی طور پر ضرور ہوتی ہے، عمل کوئی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. لیکن بہرحال لیکن اب جو ہوا کہ جب یہ منو کا دھرم رائج ہو گیا، اور اس میں یہ ہوا کہ صاحب ایسا ہے کہ انسان جو ہے انسان کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، اور کچھ انسان تو بہت برتر ہیں، کچھ بہت برتر، بہت کمتر ہیں. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک ری ایکشن سا پیدا ہوا. تو اس ری ایکشن کے نتیجے میں 2 ہمیں اور دھرم درمیان میں نظر آتے ہیں. ایک تو بدھ مت اور دوسرا جین مت. بدھ مت کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں. گوتم بدھ جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کے بانی ہے، اور نروان کی تلاش میں وہ رہے، اور غالباً مطلب یہ آخر تک نروان نہیں مل سکا. لیکن بہرحال مطلب یہ کہ اور ان کے بارے میں تمام جتنے مطلب باتیں انسانی حوالوں سے آتی ہیں وہ یہ کہ بہت نیک آدمی تھے، شہزادے تھے، اور اپنی شہزادی جو ہے اسے ترک کر کے برگد کے پیڑ کے نیچے انہوں نے ساری زندگی گزاری تھی. اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ پورے ہندوستان میں پھیلی، اور صرف ہندوستان تک نہیں بلکہ پھر وہ تبت اور چائنا تک بھی پہنچ گئی. دوسرا جو مذہب کافی مطلب اس زمانے میں سامنے آیا وہ جین مت تھا. یہ بھی ایک شخص تھا مہاویر، وہ اس کا بانی تھا. اور جین مت جو ہے وہ اس کو یہ سمجھے کہ اہنسا کا سارا رول جو ہے وہ جین مت سے ہی آیا ہے. اور اہنسا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو مارے مت. سو مچ سو کہ ان کے ہاں احتیاط ہوتی کسی چیونٹی کو بھی نہ مارا جائے. حد یہ ہے کہ اب تک میرے ساتھ بھی ایک صاحب رہے ہیں جو انڈا تک نہیں کھاتے تھے کہ وہ جو ہے وہ اس سے مطلب وہ ایک زندگی کا سرچشمہ ہے. تو جین مت کے لوگ اب بھی موجود ہیں، لیکن جین مت کو اوور پاور کر دیا بنیادی طور پہ. یعنی پاور سے مراد مطلب سختی کے ساتھ نہیں بلکہ اوور شیڈو کر دیا، اور پاور نہیں اوور شیڈو کر دیا بدھ مت نے. تو بدھ مت تو رائج ہوا اور بادشاہوں کو مذہب بھی ہوا، لیکن یہ کہ جین مت جو ہے اس طرح سے بہت زیادہ پھیل نہیں پایا. اور یہ خاص بات ہے کہ گوتم بدھ اور مہاویر کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے. گوتم بدھ کا جو پیریڈ ہے وہ 563 BC سے لے کے
اور 483 BC تک کا ہے، یعنی 80 سال کا پیریڈ ہے 563 BC سے لے کے 483 BC تک. اور مہاویر کا پیریڈ جو ہے وہ 549 سے لے کے 477 تک کا ہے. تو یہ تقریباً جو ہے یہ تقریباً 70 سال کا پیریڈ ہے. تو لیکن یہ کہ یہ دونوں ہم عصری بھی رہے ہیں، ایک ہی زمانے میں رہے ہیں، اور مطلب بس آگے پیچھے ان کی پیدائش اور موت ہوئی ہے. تو یہ دونوں مذاہب جو ہیں بنیادی طور پہ ایک طرح سے ریئیکشن تھے اس سختی کا جو منو کے مذہب نے، منو کے دھرم نے پیدا کر دی تھی. اچھا، اب یہ سلسلہ تو چلتا رہا سلسلہ. بدھ مذہب جو ہے وہ اصل میں اتنا زیادہ اس لیے خاص طور سے رائج ہوا اور اتنے زیادہ اسے شہرت ملی اور اس کے ماننے والے اتنے زیادہ لوگ پیدا ہوئے، اس لیے کہ اس مذہب کو پھر کچھ بادشاہوں نے بھی اختیار کر لیا. جو ہمیں پہلا باقاعدہ سلطنت کا نظام ملتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں، وہ ہے موریہ خاندان سے. موریہ خاندان پہلا خاندان ہے جس نے باقاعدہ طور پہ سیاسی نظم و ضبط قائم کیا، ایک مرکزی حکومت قائم کی. حالانکہ اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ شمالی پاک و ہند میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بہت سی تھیں، لیکن ان میں کوئی اتحاد نہیں تھا، اور اسی عدم اتحاد کا فائدہ اٹھا کے سکندر نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا. اور ظاہر وہ ہندوستان میں بہت آگے تک تو نہیں بڑھ پایا، اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن بہرحال جتنے حصے تک پہنچا وہاں اس نے فتوحات حاصل کی. اور وہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک کوئی مرکزی حکومت وہاں قائم نہیں تھی. موریہ خاندان جو ہے اس نے باقاعدہ مطلب یہ کہ حکومت قائم کی، ایک بالکل پولیٹیکل سسٹم جو ہے اسے بنایا. اور یہ اس کا دور حکومت جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ تقریباً 322 قبل مسیح سے لے کے 158 قبل مسیح تک ہے موریہ خاندان کا زمانہ. اور اس میں جو خاص بات ہے وہ اس کا ایک بہت بلکہ دو بہت مشہور بادشاہ ہیں اس دور کے. ایک ہے چندر گپت موریہ. چندر گپت موریہ جو ہے اس نے ایک طرح سے وہی وہ شخص ہے جس نے منظم اور متحد حکومت کی بنیاد ڈالی. اور اس کا ایک وزیر تھا جو بڑا مشہور ہوا، جس کا نام ویسے چانکیہ تھا. چاڑک صحیح جو تلفظ ہے اس کا، اگر میں غلطی نہیں کرتا ہوں تو چاڑک اس کا صحیح تلفظ ہے. اور یہ جو ہم چانکیہ طرز سیاست کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ اسی کی ایک طرح سے ایجاد کہہ رہے یا اسی کی دریافت کہہ رہے یا اسی کا انداز کہہ لیجیے سیاست کا. اور مشہور ہے بنیادی طور پہ ٹریکری کے لیے کہ کسی طرح سے کسی چال بازی سے کر کے کسی طرح اپنا مقصد حاصل کر لیا جائے سلطنت چلانے کا. اچھا، لیکن بہرحال یہ ضرور ہوا کہ چونکہ آدمی بہت انٹیلیجنٹ تھا تو اس نے ایک بڑا اچھا سسٹم بنانے میں چندر گپت موریہ کی بہت مدد کی. اور اس کی وجہ سے مطلب یہ باقاعدہ ایک خاندان کی حکومت کی بنیاد پڑی، جو ایک مرکزی خاندان تھا، جو ایک مرکزی حکومت تھی پورے ہندوستان میں. اچھا، جب میں پورے ہندوستان میں کہتا ہوں تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم افغان کی سرحدوں سے لے کے اور تبت وغیرہ اور آسام تک سب اس میں شامل کر دیتے ہیں، جنوب میں بنگال اور دکن وغیرہ بھی شامل ہو جاتا ہے. یس ہوتا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پہ سمجھیں کہ یہ جب وہ کہتے ہیں کہ متحد کر دیا ہندوستان کو تو اس کا مطلب ہے کہ کافی بڑا حصہ جو ہے اس کو متحد کر دیا گیا. لیکن تو چندر گپت موریہ کے زمانے میں تو یہ کام ہوا، لیکن اسی کے خاندان کا پھر ایک اور فرد بادشاہ بنا. غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو یہ چندر گپت کو پوتا تھا اشوکا. یہ بہت مشہور ہوا ہندوستان کی تاریخ میں، اور مشہور 2-3 وجوہات سے ہوا.
ایک تو یہ ہوا کہ اس نے بدھ مذہب اختیار کر لیا اور اس کی وجہ سے بدھ مذہب جو ہے پورے ہندوستان کی سرحدوں میں پھیل گیا. دوسرے یہ کہ اس کی حکومت کی جو سرحدیں تھیں ہندوستان کی وہ اتنی وسیع تھیں جو اس کے بعد کبھی نہیں ہو پائیں کسی زمانے میں. یعنی یہ سمجھے کہ اس کے عہد میں افغانستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا اور نیپال اور تبت اور آسام بھی ہندوستان کا حصہ تھے اور لداخ بھی ہندوستان کا حصہ تھے اور جو جنوب کی سمت جو ریاستیں وغیرہ ہیں دکن وغیرہ کی وہ تو خیر اب بھی ہیں اس وقت بھی تھی. تو اس طرح سے جو اس کا جو مطلب ایک طرح سے جو رینج تھا اس کی بادشاہت کا وہ بہت بڑا تھا. ایسا تھا کہ آج تک وہ مطلب نہیں قائم ہو سکا اس کے بعد سے. اور ہندو جب بات کرتے ہیں ہندوتا کی تو اصل میں بنیادی طور پہ وہ اسی اشوکا کی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں یہ ہمارا راج ہونا چاہیے اس لیے کہ یہی ہمارا حق ہے. اب وہ حق کی بات تو خیر ظاہر مطلب یہ کہ کہی جا سکتی ہے, اس میں بہت باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پوری تاریخ میں ایک فرد نے سرحدیں یہاں تک بڑھا دی اور کچھ عرصے تک اس کی حکومت رہی. میرے پاس کچھ عرصے تک اس کا پیریڈ کہیں لکھا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن بہرحال جتنا بھی پیریڈ ہو, پیریڈ زیادہ تھا, چھوٹا سا نہیں تھا, پیریڈ زیادہ تھا, لیکن یہ کہ تقریباً 30 سال 35 سال ایسے ہی ہوگا, میکسیمم 50 سال ہوگا. تو لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اتنے چھوٹے سے پیریڈ کو ظاہر ہمیشہ کے لیے مطلب اس کو ظاہر صنعت تو نہیں بنایا جا سکتا, لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بہرحال مطلب یہ کہ اس کی سلطنت یہاں تک رہی. جو توجہ دینے والی بات ہے وہ عجیب سی ہے کہ جب ہندو بات کرتا ہے ہندوتا کی تو کہتا تو یہ ہے کہ ہماری سلطنت وہی ہونی چاہیے, اس کی حدود وہی ہونا چاہیے جو اشوکا کی تھی, ہمارا اس پر حق ہے. لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اشوکا ہندو تو نہیں تھا, اشوکا تو بدھ تھا. لیکن سم ہاؤ ہندوستان میں ہندو جو ہیں وہ بدھ کو بھی ہندو ہی سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ مطلب اس ڈفرینس کو اپنی نگاہ میں نہیں لاتے. کہ جو رام اور سیتا جو ہے اس کا پیریڈ کیا تھا؟ یہ رام اور سیتا کا پیریڈ جو ہے یہ میرا خیال اس میں مدد کر سکیں گے سہناؤ صاحب وغیرہ. پیریڈ تو نہیں مجھے پتا ہے, لیکن رام اور سیتا جو ہے اور ایون مہا بھارت جو ہے یہ لیجنڈ تھے. یہ جو ہے نا پرانے زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ قصے کہانیاں وہ سناتے تھے اور وہ ایکٹ کرتے تھے چوپالوں میں بیٹھ کے, وہاں سے یہ لیجنڈ آئے. اس میں کوئی مسئلہ یہ کہ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ رامائن تو جو پہلی لکھی وہ والمیکی نے لکھی تھی, وہ ڈاکو تھا اس نے لکھی تھی, اور بعد میں یہ سنت تلسی داس نے لکھی. ان دونوں رامائنوں میں بڑا فرق ہے تھوڑا بہت. اس کے بعد یہ جو تو یہ جو غالب خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اس کی کوئی ہسٹوریکل کیریکٹرز نہیں ہے. دس از اے لیجنڈ, دیٹس اٹ, مطلب ایک قصے کہانیاں ہیں, دیٹس آل. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی, ایک بات تو آپ نے فرما دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن قصے کہانیاں بھی اگر ہیں تو خیالی طور پہ ایک باقاعدہ شاہی خاندان ترتیب دیا گیا ہے جس میں ایک شخص ہے دشرتھ یا دشرتھ, وہ بادشاہ ہے وہاں کا, اور اس کے 4 بیٹے ہیں, رام, لکشمن, بھرت, اور چوتھا کون سا نام یاد نہیں آ رہا مجھے. بہرحال تو چوتھا شترگھن ہے. شترگھن, ہاں. تو یہ جو ہیں یہ 4 بیٹے ہیں, ان میں سے پھر باقاعدہ وہ کہانی بنی کس کو تخت پہ بٹھایا گیا, رانی کیکئی کا قصہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بہرحال چاہے وہ صرف امیجنری ہو چاہے وہ واقعتاً ہو کہ ایک بادشاہت کا سلسلہ تھا اور اس بادشاہت کے سلسلے میں ایک جو شہزادہ تھا جسے حکومت ملنی چاہیے تھی وہ رام تھا, اور پھر رام اور راون کے حوالے سے کہانی بنی. تو لیکن اس کا جو صحیح بات شاہنواز صاحب نے جو فرمائی وہ بات بالکل صحیح کہ اس کا صحیح پیریڈ ہمیں کہیں نہیں ملتا. اوکے, شکریہ. اچھا, میں اس کہہ رہا تھا کہ جو پہلا خاندان جس کے تاریخی حوالے ملتے ہیں وہ تو موریہ خاندان تھا.
اور اس کے دو بادشاہوں کا تذکرہ میں نے کیا بہت تفصیل سے، ایک چندر گپت موریہ کا اور دوسرا اشوکا کا۔ اشوکا کی لاٹ وغیرہ جو ہے اس کی عمارتیں اب بھی اس وقت قائم ہیں، اور مطلب یہ کہ اسے اشوک اعظم بھی کہا جاتا ہے، اشوکا دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اور سلطنت اور بادشاہی کے حساب سے اس کے نظریات بھی بہت اچھے تھے، مطلب وہ یہ نہیں تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور باقی سب میری رعایا ہے، رعایا تو ہے اسے تو وہ مانتا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اس کی خواہش تھی کہ میری رعایا جو ہے وہ بھی خوشحال رہے اسی طرح سے جیسے میرے اپنے بچے خوشحال رہتے ہیں۔ تو یہ طرز حکومت جو ہے اس اعتبار سے اشوکا کی جو اتنی مطلب کہ ہندوستان میں قدر و منزلت ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر اس کا جو مطلب اس کی سلطنت کا جو حدود اربا تھا وہ وسیع ترین تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کا طرز حکومت بھی مثالی تھا۔ اچھا، لیکن بہرحال جب اشوکا کا پیریڈ بھی ختم ہوا اور خاندان موریہ کا زوال شروع ہوا، تو پھر ایک اور خاندان آیا حکومت کرنے، کنشک خاندان یہ کہلاتا ہے، کشان خاندان یہ کہلاتا ہے، اور اس کا جو سردار جسے حکومت حاصل کی وہ کنشک تھا۔ اس کی حکومت قائم ہوئی، لیکن ظاہر لیکن اس کا پیریڈ کوئی بہت زیادہ نہیں رہا، تو وہ تاریخ میں تقریباً وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ گم ہو کے رہ گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو بڑا خاندان آیا ہے وہ گپتا خاندان آیا ہے۔ اچھا، اس گپتا خاندان میں یہ سمجھیے کہ بہت ترقی ہوئی کئی اعتبارات سے، سلطنت کے انتظام و انصرام میں بھی، عدل و انصاف میں بھی، اور اس کے علاوہ علم و فن میں کافی مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے سمجھیے کہ جو ہندوازم جو ہے جو بھی مطلب ان کا وہ تھا، وہ ایک طرح سے یہ اس کی نشاط ثانیہ کا دور تھا، اور اس میں جو ایک بہت بڑا اہم بادشاہ گزرا ہے اس کا نام بھی چندر گپت تھا۔ تو یہ خیال رہے کہ چندر گپت موریہ اور چندر گپت بکرماجیت جو ہیں یہ دو مختلف شخصیات اور مختلف بادشاہ ہیں۔ چندر گپت موریہ کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً 320 کے آس پاس کا ہے، اگر ایگزیکٹ پیریڈ میرے پاس لکھا ہوا ہو تو تقریباً 3000 BC کا ہے۔ اس کا زمانہ ہے 3016، اور کیا کہتے ہیں چندر گپت موریہ جو ہے اس کا زمانہ ہے آفٹر بیسی، یعنی میرا خیال ہے 400 کچھ ہے اس کا، میں تھوڑا سا گزارا تو نوٹس ریفر کر لوں۔ ہاں، یہ 319 سے لے سن 319 عیسوی سے لے کے سن 335 عیسوی تک 16 سال کا پیریڈ ہے۔ یہ اسے چندر گپت بکرماجیت نے حکومت کی ہے، اور یہ بھی بہت بڑا اور مضبوط بادشاہ تھا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں چندر موریہ کو چندر بکرماجیت کو ملا دیتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کا جو میں جسے بکرماجیت کہہ رہا ہوں اس کا بھی تلفظ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، اور وکرما کر کے مطلب اس کا تذکرہ آتا ہے، which is not important۔ میں جو بات صرف کہنا چاہتا ہوں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو چندر گپت جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے بالکل مطلب یہ کہ کنفیوز نہ کر دیا جائے، یہ دو مختلف ہیں۔ گپتا خاندان جو ہے اس کی حکومت کافی طویل عرصے تک رہی ہے۔ اس کی حکومت طویل عرصے تک کتنے عرصے تک رہی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ تقریباً 280 سن عیسوی 280 میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے گپتا خاندان کی، اور 550 AD تک عیسوی تک یہ حکومت قائم رہی ہے۔ تو یہ اگر تھوڑا سا کمپیئر کر لیجیے 550 جب ہم عیسوی کی بات کریں تو کون سا زمانہ ہے؟ رومن امپائر ہے ویسٹ میں، اور جب ہم ویسٹ کہہ رہے ہیں تو اس میں شام اور فلسطین اور لیبیا وغیرہ سارا بھی اس ویسٹ میں آ جاتا ہے۔ ایران میں کسرا کی حکومت ہے سن 550
میں یہ ختم ہوئی ہے موریہ خاندان کی حکومت سے گپتا خاندان کی حکومت، تو مطلب یہ کہ یہ سمجھے کہ 570 میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ زمانہ مت اندازہ لگا لیجیے کہ موریہ خاندان کا زمانہ جو ہے وہ کس طرح سے باقی ساری دنیا سے سنکرونائز کرتا ہے. اس میری اس سیشن کا، یعنی سیشن سے مراد ہسٹری سیشن کا ایک مقصد بنیادی طور پہ یہ بھی تھا کہ جب ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں صرف یہ نہ معلوم ہو کہ تاریخ ایک طرح سے سیکوینشل انداز سے کہاں تک گئی ہے، بلکہ تھوڑا سا یہ بھی اندازہ ہو کہ عین اس وقت پوری دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا چیز ظہور پذیر ہو چکی تھی، کیا ہو رہی تھی. اور اس وقت مطلب اگر پوری دنیا کو اکٹھا کر کے ایک جگہ دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ ہم کس زمانے سے اور کس منظر سے گزر رہے ہیں. تو بہرحال، اور یہ دیکھیے جب میں بات یہ کر رہا ہوں تو تھوڑا سا اور دیکھ لیجیے اس کے ساتھ کہ اگر ہم سن 550 میں موریہ خاندان کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں تو سوری گپتا خاندان کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، اور سن 570 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور سن 570 میں ہی ابرہہ کا حملہ ہوا ہے خانہ کعبہ پہ. جو اس کی کہانی وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ابرہہ جو ہے وہ آیا تھا یمن سے، اور یمن میں وہ پریکٹیکلی یمن کا ٹیکنیکلی تو گورنر تھا لیکن پریکٹیکلی وہاں کا وہ ایک طرح سے بادشاہ تھا. تو یہ اندازہ اس کے ساتھ رکھیے کہ یہ پورا زمانہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ الگ الگ لہریں ہیں اس زمانے میں جو پوری دنیا میں چل رہی ہیں. اچھا، پھر گپتا خاندان کے جب زوال ہوا تو اس کے بعد پھر وردھن خاندان کی حکومت آئی، اور اس میں ایک راجہ گزرا، راجہ ہرش. یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس نے مطلب یہ کہ اس حکومت خاندان کی حکومت کی بنیاد بھی ڈالی. یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، خود بھی مصنف تھا، اور کیا کہتے ہیں بدھ مت جو ہے اس کی ترویج و تبلیغ میں اس نے بڑا ہاتھ لیا، اسے کہ خود بھی وہ تھا. اور باقاعدہ اس کی عہد کی تو مطلب تاریخ مطلب سیاحوں کی لکھی ہوئی موجود ہے، خاص طور سے ایک چینی سیاح تھا ہوانگ سا، کچھ اس سے نام تھا اس کا، ہوانگ سانگ. اس نے باقاعدہ اس کی تاریخ لکھی ہے اس کے زمانے کی، اور یہ ڈاکومنٹیشن اس کی موجود ہے. یہ کون سے خاندان کا بادشاہ ہے؟ جی، یہ کون سے خاندان کا بادشاہ ہے؟ یہ وردھن خاندان کہلاتا ہے. گپتا خاندان کے بعد وردھن خاندان کہلاتا ہے، اور اس میں ایک ہی قابل ذکر بادشاہ ہے جس نے اس کی ابتدا ڈالی اس خاندان کی حکومت کی، اور یہ ہے آپ کا مہاراجہ ہرش. اچھا، اب یہ یہاں تک ہم آ گئے ہیں، اور یہ زمانہ آپ سمجھیے کہ تقریباً 600 ہم بات کر رہے ہیں. اس سے کہ اس کا عہد حکومت جو ہوتا ہے راجہ ہرش کا، مہاراجہ ہرش کا، یہ سن 606 سے لے کے سن 647 تک کا ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس پیریڈ کو دیکھیے کہ پیریڈ کون سا ہے. سن 606 سے لے کے سن 647 تک ہجرت جو ہوئی ہے ہماری وہ ہوئی سن 622 میں. تو یہ جو ہے یہ زمانہ وہی زمانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا زمانہ تھا. 622 میں ہجرت ہوئی ہے، 632 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. تو تاریخ میں صحیح، ہاں ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے مطلب یہ کہ اس پیریڈ کو اندازہ لگائیے کہ ہندوستان میں اس وقت کیا ہو رہا تھا، اور باقی اتفاق سے مغرب میں اور مشرق میں جو تھا، ایران میں اور روم میں، اس کا تذکرہ تو اسلامی تاریخ پر کافی آیا ہے، لیکن اس میں کمپیریٹیو پیریڈ جو ہندوستان کا نظر نہیں آتا وہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ اس کے بعد سے مہاراجہ ہرش کے بعد سے ہندوستان میں کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہیں ہو سکی. چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے لوگ، اور پھر اس کے بعد کافی عرصے تک
وہ اسی کیفیت میں رہے ہیں۔ ایک تاثر ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے، ہندو تو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی مطلب سلطنت تھے اور ہم اپنی نشاط ثانیہ جو ہے اس کو چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی قوم کے لیے بات کوئی ایسی عجیب غریب بات نہیں ہے۔ اچھا، مسلمان عام طور پہ یہ کہتے ہیں، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہندوستان میں سوائے اشوکا کے کون سی بڑی مستقل حکومت رہی؟ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں لوگ ہمیشہ تقسیم رہے ہیں، مسلمانوں نے تاکہ انہیں بنیادی طور پہ اشوکا کے بعد سے متحد کیا۔ دونوں باتیں غلط ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں رہا، اور خاص طور سے جب مسلمان آئے اس وقت تو واقعتاً بہت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تھا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے ہندوستان میں صرف اشوکا کے نہیں، میں نے ابھی اس کے چندر گپت موریہ کے زمانے میں بھی، اشوکا کے زمانے میں بھی، مہاراجا ہرش کے زمانے میں بھی، گپتا خاندان کے پورے زمانے میں بھی ہندوستان میں متحد اور منضبط حکومت رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے پیریڈ میں یہ صرف ریاستوں میں تقسیم رہا ہے۔ اور اسی دوران میں ہندوؤں کی جو کیا کہتے ہیں شتری ذات جو تھی، اس میں راجپوت اسی زمانے میں ابھر کے سامنے آئے، اور چونکہ راجپوت بہت جنگجو اور بہت طاقتور اور بہت پرعزم لوگوں کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم کر لی۔ اور ان کے ہاں مطلب یہ بات ضرور تھی کہ مطلب یہ اپنی آن کی خاطر کٹ مرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی ہندوستان جو ہے یا ہندو اپنے راجپوتوں پہ یا راجپوت اپنے ذات راجپوت ہونے پہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ راجپوت نسل جو ہے بہت زیادہ مطلب بہادری کے طور پر بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ بیرونی حملہ آور جب بھی آئے تو اس وقت راجپوتوں کیا ہو گیا تو ان کی بہادری کا ظاہر سب کے سب مطلب ہتھیار ڈال کے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ لیکن خیر وہ ایک ایسی بحث ہے جس میں گفتگو کی جا سکتی ہے، کافی آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کو فی الوقت راشد بھائی، یہ راجپوت اور مغلز میں جی بہت تعلقات تھے دونوں کے بیچ میں، شادیاں ہوتی تھیں، اکبر نے دودھا سے شادی کی اور یہ سب ہوا، تو دے آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر۔ نہیں، بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور آج کل کے بھی زمانے میں جتنے یہ ان لوگوں کے رجواڑے ہیں راجپوتوں کے، اس میں جو ٹاپ پوزیشن جو ہوتی دیوان وغیرہ کی، وہ مسلمانوں ہی کے پاس ہوتی ہیں۔ ہاں، لیکن یہ یہ رسپیکٹ مسلمس۔ قضائی صاحب جو بات یہ ہے، یہ سمجھ لیجیے، یہ بات بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ خاص طور سے مغل زمانے میں خصوصاً آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن مغل زمانے میں انہوں نے مغل بادشاہ کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیا، جبکہ مغل بادشاہ جو ہیں باہر سے آئے تھے اور راجپوت یہیں کے لوگ تھے۔ تو جو دلیل دی جاتی کہ اگر یہ اتنے بہادر تھے اور کٹ مطلب تیار رہتے تھے تو ایسا کیسا ہوا کہ وہ مطلب یہ کہ مغلوں کے بالکل مطلب فرما بردار بن گئے۔ حالانکہ اسی میں رانا سانگا جو ہے وہ بھی راجپوت تھا، جس کی جنگ ہوئی ہے اکبر سے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظاہر مطلب ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم اس بحث میں بہت لمبے اور ڈیپ چلے جائیں۔ راجپوت اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑی مطلب بہادر قوم سمجھی جاتی رہی ہے، اور انہوں نے بہادری کے بہت سے ان کی داستانیں بھی ملتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اتنے بہادر تھے کہ وہ کسی سے سرنگو نہیں ہوئے، نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہادر تھے، بہت بہادر تھے، لیکن جب موقع پڑا ہے تو انہوں نے اپنا سر جھکا بھی دیا ہے۔ یہ راجپوت جو ہیں یہ وردھن خاندان کے بعد آئے ہیں یا یہ ان کا اوریجن کیا ہے؟ نہیں، یہ ہندوستان کے بر صغیر کے قدیم باشندے تھے۔ قدیم باشندے سے مراد یہ کہ آریہ ہی تھے، اور نہیں تھے، باشندے تھے۔ یہ ہر زمانے میں ان پوری جو سلطنتیں میں نے کہی، یہ راجپوت اس زمانے میں تمام موجود تھے، لیکن ہرش کے زمانے میں یا اس کے آس پاس کے زمانے میں یہ ابھر کے سامنے آئے ایک بہت مضبوط ذات کے طور پہ،
تو راجپوت موجود تو تھے لیکن ان کا ایک طرح سے ظہور جو ہے باقاعدہ ایک خاص حوالے سے وہ جو ہے وہ مطلب بہت مطلب اس زمانے میں ہوا، اور باقاعدہ ان کی ایک طرح سے تہذیب ہوئی، قائم ہوئی۔ انہوں نے کیا وہ وردھن خاندان کو کیا اوور تھرو کیا ہے یا یہ ان کی اپنی پاکٹس بنی ہوئی تھیں ڈفرینٹ نہیں، یہ پاکٹس بن گئی۔ وردھن خاندان جس وقت ختم ہوا ہے تو وہ اس کے بعد کسی ایک خاندان کی حکومت نہیں آئی، بلکہ مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی۔ اچھا دیکھیے، میرے پاس جو ڈاکومنٹ موجود ہے، جو کتاب موجود ہے، اس میں جو کچھ ہے کہ دوسرا نظریہ، ایک نظریہ جو ہے وہ تو یہ کہ ہندوستان کے قدیم باشندے تھے اور ستری خاندان کے حکمرانوں کی اولاد تھے۔ دوسرا نظریہ ہے، میں پوری تحریر ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے میرے سامنے ہے، کہ دوسرا نظریہ جو کہ نظریہ کم اور کہانی زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ادھرم یعنی لامذہبیت اور تشدد کا دورہ ہوا تو پرشرام نامی ایک شخص نے تمام دھرماتما یعنی تمام مذہبی پیشواؤں کو قتل کر دیا۔ صرف چند لوگ جو بچ گئے تھے آبو کی پہاڑی میں جو پوش ہو کر پناہ گزین ہوئے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوئے۔ ایشور کی جانب سے انہیں حکم ملا کہ ایک پوتر آگ روشن کرو، اس پاک پوتر means pure. جی پاک۔ پاک جی۔ اچھا، اس پاک آگ سے 4 بہادر نوجوان برآمد ہوئے جنہوں نے پہاڑی سے اتر کر ناپاک حکمرانوں کو قتل کر ڈالا۔ ان 4 بہادروں میں سے راجپوتوں کے 4 خاندان پرمار، پریہار، چالوکیا اور چوہان شروع ہوئے۔ اب دیکھیے، جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں راجپوت بہت بہادر تھے، یہ ہمارے علم میں ہے، ہم ان کی بہادری مانتے بھی ہیں، یہ بھی ہم نے تسلیم کر لیا کہ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کی اطاعت قبول نہیں کی، اطاعت بھی قبول کی ہے۔ اب تھے وہ ہندوستان کے باشندے تھے، ذات ان کی شتری تھی، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اب وہ کس طرح سے کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی، اس میں اگر 4-5 مختلف آپ کو روایتیں اور نظریے مل جاتے ہیں تو اس پر مطلب ہم کتنا وقت لگائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس میں بھی وہ بات بھی حتمی نہیں ہے، اس کی رائے سے مختلف، کچھ لوگوں کی رائے سے مختلف بھی ہے۔ میں اسی وجہ سے اس کے بہت تفصیل میں نہیں گیا تھا، یہ تو انہوں نے ہم نے سوال کر دیا کہ کون تھے، تو اس میں اتنی بات میں نے کہی تھی کہ یہ تھے ہندوستانی کے باشندے۔ اب وہ مطلب راجپوت ایک ساتھ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شتری میں۔ اب یہ ہے کہ وہ مطلب اس کی تفصیل جو ہے کب پیدا ہوئے، کہاں سے پیدا ہوئے، وہ صرف مطلب ایک تخیلی بات ہے، اس کو کوئی آپ کو پراپر سند نہیں ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس سیشن کو ختم کریں کہ الحمدللہ آج کے اس سیشن میں ہم نے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل جو ہندوستان کی قدیم تاریخ ہے اس حصے کو پورا کا پورا تقریباً کور کر لیا ہے۔ مختصر ہے لیکن صرف اتنا ہے کہ بات سمجھنے کے لیے یہ تھوڑا سا اندازہ ضرور ہو گیا کہ ہندوستان مسلمانوں سے پہلے کیا رہا ہے، کس طرح سے سیاسی اعتبار سے۔ انشاءاللہ اگلا سیشن جو ہوگا اس میں ہم شروع کریں گے کہ مسلمان ہندوستان میں کیسے داخل ہوئے، کس طرح سے داخل ہوئے، کب داخل ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس سلسلے میں جو جیسے جیسے پروگریس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔